آپ کو بتائیں کہ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے اور فیض حمید کے خلاف تعدیبی کارروائی کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر ٹاپ سٹی کیس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف شکایات کے ازالے کے لیے پاک فوج کی جانب سے تفصیلی تحقیقات کی گئیں۔ تحقیقات کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مناسب تعدیبی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد مواقع پر پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ اس حوالے سے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اہم خبر سے متعلق آگاہ کریں ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر ٹاپ سٹی کیس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف شکایات کے ازالے کے لیے پاک فوج کی جانب سے تفصیلی تحقیقات کی گئیں۔ تحقیقات کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مناسب تعدیبی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد مواقع پر پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ اس حوالے سے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا جا چکا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں آپ کو بتائیں کہ ٹاپ سٹی کیس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف شکایات کے ازالے کے لیے پاک فوج کی جانب سے تفصیلی تحقیقات کی گئیں۔ تحقیقات کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مناسب تعدیبی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد مواقع پر پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ اس حوالے سے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا جا چکا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں ٹاپ سٹی کیس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف شکایات کے ازالے کے لیے پاک فوج کی جانب سے تفصیلی تحقیقات کی گئیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے سلطان پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار فیاض بڑائی صاحب۔ فیاض صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آج یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو کورٹ مارشل کا فیصلہ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی غیر معمولی بات ہے۔ یہ کوئی روٹین کی بات نہیں ہے۔ تو ایک جو آپ جانتے ہیں کہ پاک فوج کا انتہائی ڈسپلن ادارہ ہے، وہاں پر تو ایک پینسل بھی سیدھنی ہو فروخت کرنی ہو تو بڑے حساب کتاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آج جو شروعات ہوئی ہے پاک فوج میں، اور جو بڑے لیول پہ، اور ایک ایسا بندہ جو ریٹائر ہو گیا تھا اس کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے، اور ایک ایسی چیز، ایک ایسی مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے جو ایک عام تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ جو فوج کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے جو احتساب نہیں ہوتا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک فوج کو کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ موجودہ پاک فوج ہے، جو اس کی انتظامیہ ہے، اس کو انہوں نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو کرپشن کا ناسور ہے اس ملک میں، اور جو کہا جا رہا تھا کہ جی بڑے بڑے مگر مچھ اس میں قابو نہیں آ سکتے، ان پر کچھ کیا نہیں جا سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ کارروائی جو ہے اس کا بہت امپیکٹ پڑے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ جو کورٹ مارشل کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب یہ منطقی انتقام، اپنے منطقی جو اس کا ایک انجام ہے وہاں پہنچا، اور اس کی صحیح انکوائری ہوتی ہے، صحیح چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں، اگر انہوں نے اس لیول پہ اگر اس کو تحویل میں لیا ہے جنرل فیض حمید کو، تو یہ ان کے پاس یقیناً کچھ ثبوت ہوں گے، کچھ شواہد ہوں گے، کچھ باتیں ایسی ہوں گی کنکریٹ جس کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس فیصلے کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری ملک کی سیاست پر پڑے گا، اور وہ جو ہماری جو پاک فوج ہے اس پر بھی پڑے گا کہ ہم نے اور ڈسپلن رہنا ہے، اور چیزوں کو بالکل کلین ہینڈ سے دیکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے، ملک کی جو عسکری ہماری جو ہے ادارہ، اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ایک یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے، اور اس کو اب بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ ملٹری قیادت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور اس میں کسی طرح کی کوئی اس طرح کی بات نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی جو شخصیت ہے وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہے، اور جی، اس حوالے سے آپ صبح سے لوگوں سے بات بھی سن رہے ہیں، تبصرے بھی سن رہے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے کے ساتھ بھی تھے، انہوں نے بہت سارے ایسے سلسلے تھے جن پر آپ اتار چڑھاؤ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جی، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے آج، اور جو ایک گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے،
इसके जी जो इम्पैक्ट हैं तो ये मुल्की सियासत पर भी पड़ेंगे, और वो जो एक जीरो ठीक, मुल्की टॉलरेंस है। सियासत पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। बहुत शुक्रिया फैज़ बड़ाई साहब एजीएन न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।